گزارتا ہے اور پھر آگے چلتا ہے. آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، تو اس میں اقامت ہے. بچے کو بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ اب تھوڑی دیر میں نماز ہونے میں تو زندگی کے یہ دن گزار لے، اور جب گزر جائیں گے تو پھر نماز جنازہ پڑے گا. یہ مختصر مدت اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں آخرت کی تیاری کریں. پہلے زمانے میں عمر لمبی ہوتی تھی. قرآن مجید میں ہے نوح علیہ السلام سے 900 سال سے زیادہ تھی. تو ایک عورت اس نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی حضرت دعا کریں میرے بچے زندہ نہیں رہتے، بچپن میں مر جاتے ہیں، بچپن میں مر جاتے ہیں. دعا کریں کہ میرے بچے لمبی عمر پائیں. انہوں نے پوچھا کتنی عمر کے ہو کے مرتے ہیں؟ کہنے لگا کوئی 200 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو. تو پیغمبر اسلام فرمانے لگے کہ اللہ کی بھلائی، ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب انسانوں کی عمر ہی 100 سال سے تھوڑی ہوگی. تو حیران ہو گئی، سب انسانوں کی عمر 100 سال سے تھوڑی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا ہاں. تو پوچھ لگی کہ حضرت کیا وہ رہنے کے لیے دنیا میں گھر بھی بنائیں گے؟ کہاں گھر بھی بنائیں گے، یا شادی بھی کریں گے، کام کاج کریں گے. تو اس نے ٹھنڈی سانس لی. انہوں نے پوچھا تو ٹھنڈی سانس کیوں لے لی ہے؟ کہنے لگی اگر میں کبھی اس وقت ہوتی جب عمر ہی 100 سال سے تھوڑی ہیں تو میں اتنا عرصہ تو ایک سجدے میں گزار دیتا. ہماری تھوڑی سی زندگی ہے تو سمجھ میں عبادت میں گزار. میرے سامنے شاید فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو کھیتی انسان بوئے گا وہی کاٹے گا. اب گنے کی فصل لگائے تو اس سے مکئی کے سکے تو نہیں نکل سکتے. جب مکئی کی فصل لگائے تو اس سے گنا تو نہیں نکلا. جو بوئے گا وہی کاٹے گا. کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کیکر کا درخت لگائے اور اس کو سیب کا پھل مل جائے. جو بوئے گا وہی کاٹے گا. تو ہم اگر دنیا میں نیکی کے بیج بوئیں گے تو قیامت کے دن نیکی کے پھل کاٹیں گے. اور اگر گناہوں کے بیج بوئیں گے تو پھر گناہوں کے کانٹے کھائیں گے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے موت برحق ہے کفن کے ملنے میں شک ہے. موت برحق ہے کفن کے ملنے میں شک ہے. کوئی نہیں جانتا کہ ساتھ میں موت آئے. چنانچہ ایک آدمی کو دشمن نے قتل کر کے نہر میں ڈال دیا. کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر رہی تو پانی میں رہنے کی اس میں پھول گئی. جب اس کو نہر سے نکالا گیا تو چہرہ اتنا پھولا ہوا تھا کہ شناخت نہیں ہوتی. پولیس والوں نے قریبی بستی کے مولوی صاحب سے کہا کہ مولانا شناخت ہو نہیں رہی ہے کون ہے، تو آپ مہربانی کرو جو بھی ہوگا کلمہ کو ہوگا آپ اس کو نہلاؤ پہناؤ جنازہ پڑھاؤ اور ہم اس کو دفنا دیتے ہیں. پھر اگر کوئی کیس کی حقیقت کھلی تو دوبارہ نوبت کر دیں گے. تو مولانا صاحب نے اس میت کو نہلا تو دیا. تو نہلانے کا وقت آیا تو ان کے پاس تو گھر میں نہیں پڑا ہوا تھا. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی کپڑا لے لیں. ایک بندے نے کہا کہ حضرت دیہات سے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں خرچ کرنے کے لیے لکڑی نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا. آپ مسجد میں اعلان کریں تو لوگ تھوڑا تھوڑا کرنا دیں گے. جب پورا ہو گیا تو ہم خرید لیں گے. چنانچہ 2 گھنٹے مسجد میں اعلان ہوتا رہا. لوگوں
नाश है, कफन खरीदना है गंदा लाओ, कोई 5 रुपये लाया, कोई 2 रुपये, कोई 10 रुपये, करते करते 2 घंटे में जाके पैसे ले हुए, फिर कफन खरीदा गया और उस मैयत को कफन देके जनाजा पढ़ के करना गया। जब 2-4 महीने के बाद केस की टिकट हुई तो पता चला कि वो बंदा सरगोटे का जमींदार था, अपने गांव का नंबरदार था और उसके 4 बेटे थे और उसके 6 मुरब्बे तीनों का बाग लगा हुआ था। 10-12 करोड़ रुपया उसके बैंक में नकद मौजूद था। अब जिस बंदे के बैंक में 10-12 करोड़ रुपया मौजूद है और जो 6 मुरब्बे तीनों के बाग का मालिक है, 4 जवान उसके बेटे हैं, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं जब बनूंगा तो मैं चलने के लिए बनने लगा। जब तक जिंदगी है तब तक हम अमल कर सकते हैं। जैसे ही सांस निकली अमल करो, अमल हो जाते हैं, उससे पहले जो चाहे करें। अपने कुरान से उनको कुरान पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत हो गए। किसी को साथ में नजर आए, उसने पूछा हाफिज साहब आगे क्या बनी? कहने लगे अल्लाह के रूप पेशी हुई और अल्लाह ने मेरे ऊपर रहमत की, मुझे बख्श दिया। तो मैंने जब देखा कि अल्लाह का मेरे ऊपर फजल हो गया तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने का बड़ा शौक था, अगर आप मेरे ऊपर एहसान फरमाए तो आप मुझे कब्र में भी कुरान मजीद पढ़ने की इजाज़त दें। तो अल्लाह ताला ने मुझे कब्र में कुरान मजीद पढ़ने की इजाज़त अदा करवाए। उससे पूछा फिर, कहते हैं बस क्या बताऊँ, न खाना न पीना न सोना, कब्र में बस हर वक्त में कुरान पढ़ता रहता हूँ। और अब तक मैं कई हजार मरतबा कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ चुका हूँ। जब उससे ये कहा ना कि मैं कई हजार मरतबा कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ चुका हूँ तो आप देखने वाले बंदे बड़े आनंद से, अच्छा इतनी हजार मरतबा कुरान पढ़ चुके हैं? उसने कहा हाँ, मगर एक बात सुनो, तुमने जो अभी बात सुन के कहा है ना सुभान अल्लाह, एक दफा सुभान अल्लाह करने वाला अमल मुझे दे दो और हजारों मरतबा कुरान पढ़ने वाला अमल तुम ले लो। उसने कहा वजह क्या है? उसने कहा कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब मिलेगा, मुझे हजारों मरतबा कुरान नहीं पढ़ने का कोई सवाब नहीं मिलेगा, तो मैं कब्र में पढ़ना। जिंदगी में अमल का सवाब मिलता है, जब जिंदगी खत्म सवाब खत्म। तो जब तक सांस है तब तक चांस है, जब तक सांस है, जब तक सांस है तब तक चांस है, तब तक चांस है। ये सांस रुकने से पहले हम जो अमल कर ले हमें उसका अजर मिलेगा। जब सांस बंद हो गया फिर अमल का सिलसिला। इसलिए ये वक्त कीमती है, एक लम्हा कीमती है, 1 मिनट कीमती है। 1 मिनट में हम अगर तौबा कर लें तो जिंदगी के पिछले सारे गुनाह हमारे नेकी में तब्दील हो सकते हैं। अल्लाह की रहमत की नजर हो जाए तो सारे गुनाह माफ भी हो सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह, जो कोई दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनहगार बन रहा है ना, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरी कौम का फलां बंदा बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा गुनहगार हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, कोई बंदा था जो नेकी करता ही नहीं था, हर वक्त बुरे कामों में लगा रहता। कुछ दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया तो उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह, जो मेरी कौम में सबसे ज़्यादा नेक है ना, मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ।
دوسرے شام بتایا گیا کہ فلاں جگہ، جب وہاں گئے تو دیکھا وہی بیٹھا ہوا ہے. یا اللہ یہ تو میری قوم کا سب سے بدکار اور گناہگار بندہ تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نیکوکار یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، میرے پیارے مسلم بدکار سب سے زیادہ یہی تھا، لیکن اس کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور بیوی نے اس کو بدکاری کا تانا دے دیا اور اس کو یہ برا لگا. تو اس نے دعا مانگی، یا اللہ میں آج سچی توبہ کر کے نیک بن رہا ہوں، تو میرے سب گناہوں کو معاف کر دے. میں نے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اب یہ سب سے زیادہ قوم کا نیک بندہ بن گیا. تو توبہ برائی کو نیکی میں تبدیل کروانا، مائنس کو پلس بنا لی. اس لیے جب تک زندگی کے سانس ہیں ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. یہ نیکی جو ہے نا، یہ آخرت کی کرنسی ہے. آپ جانتے ہیں ہر ملک کی کرنسی ہوتی ہے. پاکستان کی کرنسی روپیہ، سعودی عرب کی کرنسی ریال، اور دبئی کی کرنسی درہم، اور امریکہ کی کرنسی ڈالر، اور یو کے کی کرنسی پاؤنڈ. ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے. اب جس ملک میں بندہ ہو، اگر وہ کرنسی زیادہ ہونا تو سکون کی زندگی گزرتی ہے. اس ملک کی کرنسی ہونا کوئی شرط ہے. شرط اس کی ہے کہ کئی مرتبہ دوسری کرنسی کام نہیں آتی. ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا. ہم گھر کے سارے چھوٹے بڑے بچوں کے ساتھ عمرے کے سفر پر تھے. جب جہاز سے نیچے اترے نا، تو ایک بچے نے میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ جی جو اس کا دودھ ساتھ لے کے آئے وہ خراب ہو گیا ہے، اس میں اسمیل آ گئی ہے، اور اب یہ بچہ رو رہا ہے اور اب اس کو دودھ دینا ہے. تو میں نے کہا کہ دودھ اب یہاں ایئرپورٹ پہ کہاں سے ملے گا؟ ان کا کوئی بات نہیں، ہم پاسپورٹ سے آگے جب چلے گئے نا تو وہاں دکانیں ہوتی ہیں، تو فریش ڈبے کا دودھ لے کے اس کو پلائیں گے، یہ وہ پیتا ہے، دوسرا دودھ نہیں پیتا. تو میں نے وہاں امیگریشن والے افسر کو کہا کہ ہمارا بچہ رو رہا ہے، اگر آپ ہماری امیگریشن جلدی کروا دیں تو اللہ آپ کو اجر دیں گے. خیر اس نے ہمیں اگلے کاؤنٹر پہ بھیج دیا اور اس نے ہمیں 1 منٹ میں فارغ کر دیا، ٹھپے لگا دیے. ہم باہر نکلے. اب میں نے دیکھا کہ کون سی دکان ہے جہاں سے مجھے دودھ کا ڈبہ ملے گا. ایک دکان تھی، فریج کے اندر دودھ کا ڈبہ پڑا ہوا تھا. وہاں ایک بنگالی بیٹھا ہوا تھا لڑکا. میں نے اس سے کہا کہ بھئی مجھے یہ دودھ کا ڈبہ چاہیے. کہتا ہے ریالین، 2 ریال دے دو. اب چونکہ میں ابھی جہاز سے اترا تھا تو میرے پاس ریال نہیں تھے، میرے پاس تو خرچے کے لیے ڈالر تھے کہ میں وہاں جا کے تبدیل کروا لوں گا. تو میں نے اسے کہا بھئی میرے پاس ڈالر ہیں، آپ لے لو اور مجھے دودھ دے دو. اس نے کرنسی چینج دکان کو اشارہ کیا کہ وہاں سے اس کو چینج کروا کے لے آؤ. میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ کرنسی چینج والی دکان نماز کے لیے بند ہو گئی تھی آدھے گھنٹے کے لیے. اب بچہ زاروں قطار رو رہا ہے اور میں پریشان. میں واپس آیا. میں نے آ کے اس بنگالی دوست کو کہا کہ بھائی کرنسی کی دکان تو بند ہے، میں آپ کو $50 دے دیتا ہوں، آپ یہ لے لو اور مجھے ایک ڈبہ دے دو جو 2 ریال کا آتا ہے. اس نے کہا یہ اللہ معافی، آپ جاؤ میں نہیں دیتا. اب کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس اللہ کے بندے کو کیسے سمجھائیں. میں نے $100 کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا. میں نے کہا یہ $100 کا نوٹ ہے، یہ 350 ریال بنتا ہے اور آپ کو 2 ریال چاہیے، آپ مجھے اس 350 ریال کے بدلے 1 ڈبہ دے دو. اس نے کہا یہ اللہ معافی، جاؤ، میں $100 بھی نہیں لیتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ میرے پاس کرنسی تھی لیکن ملک کی نہیں تھی، تو کام اٹک گیا.
اتنے میں ایک عربی نوجوان جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، وہ میرے پاس آیا، مجھ سے پوچھتا جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے پاس یہاں کی کرنسی نہیں، دکان بند ہے، اور مجھے ایک ڈبہ دودھ کا چاہیے اور یہ بندہ دے نہیں رہا۔ تو اس کو ابھی پیسے ملے تھے اس دکان سے جو کیش ہوتا ہے، اس میں سے اس نے 2 ریال جو ہے اس کی طرف پھینکے اور کہتا ہے کہ ڈبہ مجھے دو۔ تو اس بنگالی نے اس کو ڈبہ اٹھا کے دیا، تو وہ ڈبہ دونوں ہاتھ سے مجھے پیش کرتا ہے، کہتا ہے جی میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو، بچے کو دودھ پلاؤ۔ یوں ہمارا مسئلہ اللہ نے حل کیا۔ آپ اندازہ کرو کہ جس ملک میں بندہ ہو، اگر وہاں کی کرنسی ہے تو کام چلے گا، اگر وہ نہیں تو پھر دوسری کرنسی سے پرابلم آ سکتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے مختلف ملکوں کی کرنسی ہے، اللہ نے آخرت کی کرنسی نیکی کو بنایا ہے۔ چنانچہ آخرت میں جس کے پاس نیکی زیادہ ہوگی نا، وہ آخرت کا امیر آدمی ہوگا، سیٹھ آدمی ہوگا۔ اب دنیا میں غریب لوگ تو گرمی میں ہوتے ہیں اور امیر لوگ ایئر کنڈیشن کے اندر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آخرت کا بھی یہی معاملہ، عام لوگ سورج کی دھوپ میں ہوں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، ایئر کنڈیشن کمروں میں ہوں گے، مشک کے ٹیلوں کے اوپر سیر کر رہے ہوں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان کو۔ پھر وہ پل صراط بھی آسانی سے طے کر جائیں گے، پھر ان کو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اونچے مکان عطا فرمائیں گے۔ تو جتنی کرنسی زیادہ ہوگی اتنا قیامت کے دن اس بندے کے لیے جنت جانا آسان ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ نیکی کر سکیں کریں اور اللہ کے لیے کریں۔ قاری محمد اکرم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریبی ساتھی تھے، اللہ نے ان کو قرآن مجید کا خوب شوق دیا تھا، ہر وقت پڑھنے اور پڑھانے کا شوق، اور اسی کام میں لگے رہے۔ عجیب بات یہ کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں، نہ کسی استاد سے جھگڑا، نہ کسی کے والدین، بچے کے والدین سے جھگڑا، نہ محلے والے سے جھگڑا، نہ بھائیوں میں جھگڑا۔ میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ انہوں نے کسی سے جھگڑا کیا۔ ایسی اچھی زندگی گزاری کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح آخرت کے جاننے کی تیاری کر لیں، اور آخرت کی تیاری کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا اور نیک عمل بھاگ بھاگ کے کرنا، دوڑ دوڑ کے کرنا، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ جس نے جتنے نیک عمل کر لیے وہ اللہ کو اتنا پیارا ہو گیا، اب یہ دنیا سے فوت ہوگا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے، آسمان کے وہ دروازے ہوتے ہیں جہاں اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا، زمین کے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور جب اس کا جنازہ گھر سے نکالا جاتا ہے تو راستے کے دونوں طرف فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے نم کا نومت العروس، اے بندے دلہن کی نیند سو جا۔ تو محدثین نے اس کی تفصیل لکھی کہ اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ میٹھی نیند سو جا، گہری نیند سو جا، سکون کی نیند سو جا، دلہن کی نیند سو جا۔ انہوں نے لکھا اس لیے کہ دلہن جب نیند سوتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے تو اس کی نظر اپنے خامد پر پڑتی ہے جو اس کا محبوب ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کا بندہ آج قبر میں سو رہا ہے، قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کی نظر اللہ کے چہرے پر پڑے گی جو اس کا محبوب ہے۔ تو نیک لوگ جنہوں نے نیکی کی ہوتی ہے، پھر اللہ آخرت میں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ سنایا کرتے تھے کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر تھے اور بہت دعائیں مانگتے تھے اور روتے تھے۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا حضرت آگے کیا بنا؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا احمد جی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ وہ اتنا روتے تھے کہ ہر وقت رونے کی وجہ سے ان کے رخسار پر آنسو کی لکیر کے نشان سے بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا احمد جی تو کیوں اتنا روتا تھا؟ تو فرمانے لگے میں تو ڈر گیا، کیونکہ میں نے پڑھا ہوا تھا حدیث میں
منو کی شفل حساب فقط عذبا، جس شخص سے قیامت کے دن حساب پوچھ کچھ شروع ہو گئی نا وہ جہنم جائے گا، وہ نہیں بچ سکتا۔ تو جب مجھ سے پوچھ کچھ شروع ہوئی تو میں تو گھبرا گیا، ڈر گیا، تو رونا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو اب بھی رو رہا ہے، آج تو تیرے انعام کا دن ہے، ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں دفن کیا گیا اس قبرستان کے سب میتوں کو معاف فرما دیا۔ تو کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جہاں دفن ہو جاتے ہیں پورے قبرستان کے سب مردوں کی جو ہے بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کی وجہ سے ہمیں خلا محسوس تو ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک ہوتا ہے ایک رشتہ داری کا عام سا تعلق، تو میرا تو ان کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق تو الگ تھا، میرے مدرسے کے استاد بھی تھے اور 40 سال انہوں نے میرے مدرسے میں پڑھایا، تو اب آپ سوچئے کتنا گہرا تعلق ہو گیا ہوگا۔ اب اس خلا کو پر کرنا ہے تو مشکل، مگر ہم یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم نے جانا ہے۔ جو مالک ہوتا ہے نا اس کو اختیار ہوتا ہے وہ جو کرے۔ بھائی دیکھیں میں نے ایک کرسی خریدی، میں اسے اپنے گراؤنڈ فلور پہ رکھوں، بیسمنٹ میں رکھ دوں یا اوپر کی سٹوری پہ رکھ دوں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ جب کرسی میں نے خریدی ہے اب کرسی کو کہاں رکھنا ہے یہ میرا اختیار ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا اختیار ہے، وہ جب تک چاہے ہمیں دنیا میں رکھے اور جب چاہے ہمیں دنیا کی بجائے ہمیں بیسمنٹ قبر کے اندر پہنچائے۔ کئی لوگوں کو جوانی میں موت آتی ہے، کئیوں کو بڑھاپے میں، کئیوں کو پیدا ہوتے ہی موت آ جاتی ہے، بچے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ہر بندے کا وقت اللہ نے متعین کیا ہوا ہے اور اس وقت پہ بندے کو جانا ہے۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں ہم دل میں یہ نیت اور ارادہ کریں کہ اب ہم نمازیں پڑھیں گے، نیکی کریں گے اور اللہ کے بندوں کو تنگ نہیں کریں گے، ایذا نہیں پہنچائیں گے، نیکی کی زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کو بھی اپنے رحمتوں میں سے بہت زیادہ حصہ عطا فرما، اور ہمیں جو زندگی کے دن باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو فرما دینا اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا۔ علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ آپ دو عالم سے غنی ہیں اور میں فقیر ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من فضیر، اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اور اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے میرا حساب اللہ ضرور ہی لینا ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، اللہ پھر مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل میرا حساب لینا۔ مجھے ان کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی کہ زندگی کا کتنے بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہوئے۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعر کے لکھنے پر اللہ نے یقیناً علامہ اقبال کی مغفرت فرما دی ہوگی، اتنا خوبصورت شعر ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیٹے ہیں، یہ بھی بیٹے ہیں، یہ پیچھے بیٹھے ہیں، سلام کر دو۔
ڈاکٹر صاحب بیماری کے وقت اس کو اپنے مسلے پہ کھڑے کر کے گئے تھے، 2 مہینے نماز پڑھائی. اب میں نے انتظامیہ کے ایک بندے سے بات کی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ وہی ہم نے امام رکھنا ہے. ایک پگڑی بھی ہے، اسی کو بنوا دیں. ادھر سے ماشاء اللہ، اللہ خیر. آپ ہی پانی نور صاحب آپ سب آپ نیچے بیٹھے. اللہ خیر تو ماشاء اللہ حافظ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اس سے اسے اپرچونیٹی مل جائے کہ یہ استاد اپنے آپ کی جگہ پہ بیٹھ سکے. ہم اسے جواب تو دیں گے، سجدہ سے نگرانی کرنے کا پھر جیسے آپ دوسری جگہ دیں گے. میں نے مشورہ کیا ہے نا اپنے. حالے نہیں دعا کے بعد بیٹھ جائے. کدھر جا رہے ہو؟ بیٹھو میں نہیں بیٹا ابھی نہیں. دعا کے بعد چلو. بیٹھ جائیں سارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھ کر ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. تیسرا ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں ہے 10-15 منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا. انشاءاللہ یہ مراقبہ کرتے رہیں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے.
کہہ رہے ہیں کہ آپ امامت کروانے کا اعلان فرما دیں، کوئی اعتراض نہیں جی، یہ انتظامیہ کی سطح ہماری قاری صاحب دارالعلوم جھنگ کے استاد بھی تھے اور اس مسجد میں وہ امام بھی تھے۔ تو ابھی انتظامیہ کے لوگوں سے جو مشورہ ہوا ہے تو قاری صاحب کے بڑے بیٹے طلحہ بلال نام ہے، طلحہ کمال نام ہے ان کا، حافظ قرآن ہیں، وہ انشاءاللہ اس مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ اللہ قبول فرما لے۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اپنے اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں غسل دیا جائے، اللہ غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ قیامت والے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سب کے سامنے عزتوں والی زندگی عطا فرما، قیامت والے دن کو سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا۔ اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، اللہ جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ اور پڑوس نصیب فرما۔ اللہ حضرت قاری صاحب کی آگے کی منزلوں کو آسان فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں شامل فرما، اللہ روضۃ من ریاض الجنہ کا مصداق بنا۔ اے اللہ ان کے عذروں کو قبول فرما، اللہ ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ ان کی وجہ سے جو برکتیں اور رحمت تھیں اللہ ان کو دوام نصیب فرما۔ اللہ جو بھی جاتا ہے اللہ اپنے پیچھے خلا چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ اس خلا کو تو پر نہیں کر سکتے لیکن اللہ اپنی رحمتوں والے معاملے فرما۔ اللہ جو پسماندگان ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ اس کے اوپر اجر عظیم نصیب فرما۔ اللہ حضرت قاری صاحب کو اپنے قرب میں جگہ نصیب فرما، اللہ ان کے ساتھ خاص رحمتوں والا معاملہ فرما، اللہ ان کی قبر پر اربوں خربوں رحمت نازل فرما، اللہ ان کی وجہ سے اللہ باقی قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اللہ وہ قرآن پاک کے ساتھ دوستی لگا کر اس دنیا سے گئے، آپ کے محبوب نے فرمایا جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے قرآن قیامت والے دن اس کی مغفرت کرواتا ہے، اس کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ حضرت قاری صاحب نے قرآن کے ساتھ جس طرح دوستی لگائی اللہ قرآن کی شفاعت نصیب فرما، اللہ قرآن پاک کی اس دوستی کے صدقے اللہ ان کے عذروں کو قبول فرما، اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ ان کی اولاد یا ان کے بھائی یا جتنے رشتہ دار یا زوجہ ہیں اللہ ان سب پر اپنا خصوصی کرم اور رحمت والا معاملہ فرما، اللہ انہی کی طرح نیکی تقوی والی زندگی عطا فرما، اللہ قرآن والی زندگی عطا فرما۔ اللہ انہوں نے ہزاروں حفاظ تیار کیے، اللہ ان سب کا ثواب اللہ کامل طور پر ان کے نامہ اعمال میں پہنچا،
اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما۔ اللہ مرضوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، اللہ رزق کی پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اللہ صاحب اولاد و اولاد والوں کو اللہ نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار اللہ ان کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، اللہ اس مسجد کو نیک متقی نمازیوں سے آباد فرما، اللہ قیامت کی صبح تک اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اللہ جو اس مسجد کے متعلقین ہیں یا اس مسجد کی انتظامیہ ہے اللہ ان کو اپنے محبین بندوں میں شامل فرما، اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک